اے حبیب ہم نے ارفا کیا، کسی اور نے نہیں، ساری مخلوق جتنی بھی اللہ نے پیدا کی سب مل کر کے ملاد رسول کرے تو اس سے رسول پاک کا درجہ نہیں بلند ہوتا، کرنے والوں کا درجہ بلند ہوتا، کیونکہ کائنات میں اللہ نے کسی مخلوق میں صلاحیت نہیں رکھی کہ آقا کا مقام بڑا ہے، اس کے جو پروردگار عالم کی سنت، سبحان اللہ، ورفعنا، اے حبیب میں نے ارفع کیا، سبحان اللہ، میں نے بلند کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اصل اس آیت کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ گویا کہ میرے سینٹر پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ورفعنا لکا، آپ کی خلق، یعنی رب ہو کر حضور کی اعزاز کرتا رہا۔ ایسے بہت سارے بھی آیتیں آپ کو ملیں گے، قد نار تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم نہیں کریں گے۔ بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی جا رہی، میرے آقا کے قلب مبارک کی کیفیت زبان اقدس سے آپ نے کبھی نہیں فرمایا، نہ دعا فرمایا نہ اظہار فرمایا کہ کاش کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے قلب متحد میں یہ کیفیت، یہ سوچ، یہ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف آقا سہرا اٹھا رہے کہ جبریل شاید کہ آیت تبدیل کعبے کی قبلے کی تبدیل کی آیت لے کر نہ آ جائے، اللہ کو وہ ادائی بھی نہیں پسند ہے، یہ نہیں فرمایا حبیب قبلے کی طرف پلٹ اوقات جانا تقلب وجهك، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، یعنی اللہ حضور کے چہرے کو تک رہا ہے، اس ادا کو پسند فرما رہا ہے، آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھانا ہم بار بار کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں پہنچا دے گا، دوزخی دوزخ میں رہ جائیں گے، اب کوئی دوزخ سے جنت میں آنے والا نہیں ہوگا، ساروں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور اس کو ذبح فرما دے گا اور حکم فرمائے گا کہ اب موت کو موت آ گئی، سبحان اللہ، اب نہ ادھر والے مریں گے نہ ادھر والے مریں گے۔ جب یہ عمل دیکھیں گے، اللہ کی سنت کو دیکھیں گے تو جنتی اس قدر خوش ہوگی کہ ہمیں کبھی موت نہیں آئے، اور دوزخی اتنا ہی افسوس کریں گے کاش ہمیں امید تھی کہ موت آئے تو یہ ہم سے جو تکلیف دور ہو جائے، مگر اب ہمیں بھی موت نہیں آئے۔ تو میرے دوستو عزیز اور بزرگوں، اللہ نے یہ جو ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ قرآن پاک سے پوچھے کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی کیوں عطا فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر یہ تو تم ہماری عبادت کرے، تو ہمارا مقصد پیدائش اللہ کی عبادت۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیے 7-8 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج ہم ایک شاعر رسول کو یاد کر رہے ہیں، ان کی خدمت قلب، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خدمت کی وجہ سے آج ہم کھینچے آئے ہیں۔ حالانکہ زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اخبارات کے ذریعے سے اطلاع نہیں آئی ہے، مگر جس حد تک بھی جس کو بھی موقع ملا اطلاع پہنچی وہ کھینچا آ گیا۔ بہت سارے لوگ آنا چاہتے تھے، ہو گئے، لیکن کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ میں تو منتظر تھا مغرب سے ہی، ہمارے سلیم صاحب نے فرمایا کہ تھوڑا سا تاخیر ہوگی شاید، تو میں نے کہا کہ آپ کے فون کا میں منتظر رہتا ہوں، 10 منٹ کا راستہ ہے، آپ کا فون ہو آدمی میں آ جاتا ہوں۔ اب گھڑی دیکھ رہا ہوں، اب فون آتا جب آتا دیکھو سگنلز تو لینے ہو گئے، کہیں بچے کو جو سائلنٹ تو نہیں کر دی، چونکہ مجھے خواہش تھی آنے، دیکھ دیکھ کے میں خود کو پلا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کال بیک کر کے بولے جلسہ شروع ہو گیا، آپ جلدی آ جائیے۔ کیوں؟ نسبت رسول، شاعر رسول کی نسبت سے مجھے کھینچے آنا۔ آپ غور فرمائیے، اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے زندگی تمہیں اور موت کو، زندگی اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو اللہ کو موجود ہے، اللہ کو تو کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو سارے فیصلے فرما چکا ہے، ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، تم میں سے کون ہے
دیکھیں گے تم دیکھو گے کون ہے تم میں سے جو احسن معاملات کا عمل کرتا ہے. زندگی تو ختم ہو چکی لیکن اب ان کی یاد کے ذریعے سے ان تک جو ہے ہم ثواب جاریہ پہنچا سکتے ہیں. بہترین ذریعہ ان کا کلام ہے جس کو انہوں نے چھوڑ کر گیا, اس کو پڑھتے رہیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمائے. ابھی آپ نے ہمارے محترم سہیل عظیم صاحب سے ایک شعر سنا ہے, ان کے بھائی صاحب نے اور آگے کے اشعار سنا کی ہے. ایسا نظر آ رہا تھا سننے سے کہ 100 سنات کا ایک بات ضرب لگے جیسے اشعار, ناصحانہ اشعار اور اخلاص کے ساتھ ایک ایک شعر کو جو عشق نبی نے ڈوب کر نکالے جیسا محسوس. اہل بیت کی محبت کر کے انہوں نے بہترین انداز سے اختیار کیا. یہ جو شعراء کرام ہیں کبھی کبھی ان کی زندگی پر مجھے رشک آیا. میں نے شاعری شروع نہیں کی ہے, کچھ لکھا ہوں بے ترتیب, مگر مجھے بہت شوق ہے. اب سے نہیں تقریباً 28-30 سال, اب تو 42 سال کی عمر ہے, لیکن 10-12 سال کی عمر سے مجھے مشاعرے اٹینڈ کرتا ہوں. شروع میں تو شوق اتنا تھا کہ لکھ بھی لیتا تھا, شعراء کرام سناتے تھے, لکھتا تھا. ہے مجھے نسبت کیوں, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. شاعری سننا, شاعری کرنا یعنی نعت کا لکھنا, سننا, سنانا سب عبادت ہے. اور سب سے بڑی بات مدحت رسول سنت الہیہ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا, بلکہ کسی نے حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے وصال کے بعد پوچھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا تھا. آپ نے سنتے ہی فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ان کی عظمتوں کو, ان کی رفتوں کو بیان فرمایا. آپ دیکھیے سب سے بڑی رسول پاک علیہ السلام کی جو رفعت ہے, عظمت ہے, جس کو اللہ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. عام طور پر ہم اس آیت کو ایسے ہی سن کے ترجمہ کر لیتے ہیں.